الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میری طرف سے تمام بہنوں اور تمام بھائیوں کو اور میرے پیارے دوستوں کو رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ یقین مانیں ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کی نعمتوں سے نوازا اور رمضان میں بھی جمعہ مبارک کی نعمت سے نوازا۔ ماہ رمضان تو تمام مہینوں کا سردار ہے اور دنوں میں جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے جس سے اللہ پاک نے ہمیں نواز ڈالا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں افطاری اور سحری کیا کرتے تھے، آج وہ ہم میں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایک ایسی شے ہے دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ کرے بھی تو اسے بیوقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی سے بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے لے کر مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیائی صحرا کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھر تھرانے والی اور آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشد کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی اور ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں سلانے والی اور متقیوں کو جنت کی بلا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے اور نہ ہی بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ وہ دنیا کے چودھریوں سے ڈرتی ہے اور نہ ہی بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیا بے رکاوٹوں کی چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کی دنیا فانی زندگی پر فرضی دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانے کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، زبان بول نہیں سکتی، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتی۔ موت نام ہے روح کا، بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دائرہ فانی سے دائرہ بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ در حقیقت سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصد ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ روح پر اللہ کا حکم ہے، موت پر انسان کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایام ہماری زندگی کے کم ہو گئے ہیں۔ موت کے اوپر جو بات کی گئی ہے اسے یہ ضرور سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان اور جمعے کی سعادت نصیب فرمائی۔ پیارے دوستو، موت تو حق چیز ہے، وہ تو آنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا داری بھی فیضی ساتھ ساتھ ضرور نبھانی پڑتی ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا داری سے انکار نہیں کر سکتا، اس حقیقت سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا مہر امیر، غریب، نیک اور بد کو قانون قدرت کے تحت دیکھو، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ انسان کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، اسے دکھوں سے مفر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے اور زندگی اسے پہاڑ سی نظر آنے لگتی ہے۔ اگر کسی بہن بھائی کے گھر میں بیماری یا اس کے گھر کا کوئی فرد کسی جھوٹے مقصد میں پھنسا ہوا ہے یا روز کی نوکری کا مسئلہ ہے اور تمام تر بارے پریشانیاں اور مصیبتیں نے اضافہ کر دیا ہے، اتنی چیزوں کو دور کرنے کے لیے انسان بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے۔
تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس میں جمعے کی مقدس دن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو ماہ رمضان کے کسی بھی جمعے کو آپ کر سکتے ہیں۔ خاص کر رمضان کے پہلے جمعے کو نماز عصر کے وقت یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، مصیبت ہے، رمضان المبارک میں جمعے کو نماز عصر کے بعد سورہ فاتحہ 11 بار اور سورہ اخلاص 11 بار، سورہ کوثر 11 بار پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، اپنے معاملات کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ بہت ہی کم وقت لگتا ہے، بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، رزق ایسی جگہ سے آئے گا جہاں آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کسی کو جالی پریشانی ہے، کسی کو مالی، کسی کو منصب کی پریشانی، تو کسی کو عزت و آبرو کی پریشانی۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان تو غریب اپنی جھوپڑی میں روزگار اور حالات سے پریشان، تو کوئی عزیز و اقارب، کوئی دوست و احباب سے، ہر کوئی کسی نہ کسی فکر اور ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار جمعے میں کر کے دیکھیں، پھر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کیسے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 2 سال پہلے رمضان کے مہینے میں مجھے ایک بھائی کا میسج آیا۔ مجھے کہا، میرے پیارے دوست، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہوں، میں الگ ہوا تو مجھے حصے میں ایک پارٹی کے واپسی کے چیک میرے حصے میں دے دیے اور نقد رقم کچھ بھی نہیں دی۔ وہ پارٹی ویسے نہیں دے رہی، 1 سال کی مدت گزر گئی، کوئی پیسہ اس پارٹی نے نہیں دیا اور اس کے پاس کوئی ایسا کاروبار بھی نہیں کہ وہ ہمیں پیسے دے۔ مانگنے پر کہتا ہے کہ دے دیں گے اور 1 سال کی مدت گزر گئی، کوئی پیسہ نہیں دیا، رقم بھی زیادہ ہے۔ میں نے قرض لے کر 2 پاور لوم لگائی ہے، اللہ کے کرم سے چل بھی رہی ہیں، لیکن کچھ قرض بھی میں نے واپس کیا۔ اللہ پاک کاروبار میں ترقی کا کوئی راستہ کھول دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، میرا قرض ادا ہو جائے، میری رقم اس پارٹی سے واپس مل جائے۔ ان بھائیوں کو میں نے رمضان المبارک کے جمعے کا یہی وظیفہ پڑھنے کو دیا۔ پہلے جمعے انہوں نے کیا، پھر دوسرے جمعے ان کی تفصیل موصولات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس سے اللہ کے حکم سے میرا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ جب رمضان کے پہلے جمعے کو کال کی تو اتوار والے روز پارٹی خود مجھ سے ملنے خود میرے گھر آئی اور انہوں نے مجھے 2 قسطوں میں 2 دن بعد تاریخ 6 الحمدللہ وہ چیک کیش بھی ہو گئے اور اسے میں نے قرض داروں کی رقم بھی ادا کر دی۔ اسی طرح ایک اور بھائی کا لاہور سے میسج موصول ہوا، وہ کہنے لگے، ہمارے یہاں بہت ہی بے برکتی ہوتی ہے، میرے بھائیوں میں میل محبت نہیں ہے، آپس میں اکثر لڑتے ہیں اور غصے میں کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں بولتے بھی نہیں ہیں، جتنے بھی گھر میں آتا ہے یک دم خرچ ہو جاتا ہے اور والدین سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ براہ کرم کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارے پورے گھر میں آپس میں میل اور محبت آ جائے، بھائی کو بھائی اور والدین کو والدین سمجھنے لگے۔ اور آپ دعا میں بھی یاد رکھیں، ہم کو رمضان میں یہ عمل کیا، میں نے اس عمل کو کیا، تو پھر اگلے جمعے وہ خود کہنے لگے، آپ نے جو وظیفہ مجھے دیا تھا، اللہ پاک نے ہم بھائیوں پر اتنا کرم کیا کہ اب ہفتے میں لڑائی جھگڑے ختم اور تمام بھائی 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ اور میرے پیارے دوستو، یہ ہوتا ہے اللہ کے کلام کا معجزاتی وظیفہ۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ عمل شروع کرتا ہے تو اللہ پاک بھی پھر انسان کو ایسے راستے سے اور دشواری سے نکالتے ہیں کہ جہاں دور دور تک اس کے نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے جمعے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔